اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائبل کی کتاب دانیئیل کے باب 12 میں دانیئیل یعنی حضرت دانیال نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ظہور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث کی پیش گوئیوں کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ اس پیش گوئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1290 ہجری سال کے بعد یعنی 13ویں صدی ہجری کے اخیر اور 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ پیش گوئی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اس قدر عظیم الشان اور روشن ثبوت ہے کہ ایک پاک دل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب دانیئیل کے باب 12 کی پہلی آیت میں آخری زمانہ کے مسلمانوں کی بدترین حالت کا بیان ہے، اور نیز یہ کہ امام آخر الزماں کو فرشتہ میکائیل علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ باب 12 کی پہلی آیت اس طرح ہے، اور اس وقت میکائیل مقرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ اور باب 12 کی آیت نمبر 2 اس طرح ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات آبدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت آبدی کے لیے۔ اور باب 12 کی تیسری آیت کے الفاظ اس طرح ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ اور باب 12 کی آیت 4 اس طرح ہے، لیکن تو اے دانیئیل ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی، یعنی وہ زمانہ علوم کا زمانہ ہوگا، تحقیق کے لیے آسانی کے ساتھ مواد دستیاب ہوگا۔ اور باب 12 کی آیت 9 میں ہے، اے دانیئیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں آخری وقت تک سر بمہر رہیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس پیش گوئی کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ اور دانیئیل باب 12 کی آیت 10 میں ہے، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا۔ اس میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کی طرف اشارہ ہے، پر دانشور سمجھیں گے۔ اور دانیئیل باب 12 کی آیت 11 میں ہے، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور بتوں کو توڑا جائے گا 1290 دن ہوں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس جگہ 1290 دن سے مراد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1290 ہجری سال کا عرصہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں دانیئیل یعنی دانیال نبی علیہ السلام کی مذکورہ پیش گوئی کو درج کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں۔ دانیال نبی بتلاتا ہے کہ اس نبی آخر الزماں یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب 1290 سال گزریں گے تو امام مہدی و مسیح موعود ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اس پیش گوئی میں کس قدر تصریح سے مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی قرار دی گئی ہے۔ اب بتلاؤ کیا اس سے انکار ایمانداری ہے؟
سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے کتاب دانییل کے باب 12 میں سے جو چند ایک آیات بیان کی ہیں، ان آیات کی تفصیلی تشریح میں نہیں جایا جا سکتا۔ ایک ایک آیت کی تفصیلی تشریح پر ایک ضخیم کتاب بھی ناکافی ثابت ہوگی۔ اس وقت ان آیات سے جو بنیادی مضمون نکل رہا ہے، اس مضمون کو دکھانا اور ذہن نشین کروانا مقصود ہے۔ زیر بحث باب 12 کی آیات قرآن مجید اور حدیث کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمودہ مضمون کی مزید تائید اور وضاحت کر رہی ہیں۔ اس لیے اس بات کی اس مقام پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں بیان فرمودہ مضمون کا ذکر چھیڑا جائے، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث کے بیان فرمودہ مضامین پر بات ہوتی رہتی ہے، اور اس پروگرام میں کتاب دانییل باب 12 کی جو چند ایک آیات خاکسار نے بیان کی ہیں، ان پر بھی سرسی اور طاہرانہ نظر ہی ڈالی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں آخری زمانہ کے مسلمانوں کی بد ترین حالت کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور پھر اقوام عالم کی اصلاح کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک موعود مصلح کی بعثت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور اس موعود مصلح جن کو اسلام میں امام مہدی اور مسیح موعود کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اس پیشگوئی میں فرشتہ میکائیل کا نام دیا گیا ہے۔ آیت اس طرح ہے: اس وقت میکائیل مقرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ اس پیشگوئی میں موعود آخر الزمان یا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو فرشتہ میکائیل کا نام دینے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب ایک انسان فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ لائی ہوئی تعلیم پر عمل کر کے ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، تو پھر فرشتہ میکائیل علیہ السلام اس ہدایت یافتہ انسان کے لیے ترقیات کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔ عام مفہوم میں بھی فرشتہ میکائیل علیہ السلام کو روزی پہنچانے والے فرشتے کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ فرشتہ میکائیل انسانوں کے لیے دینی اور دنیاوی ترقیات کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود سے یہ ہے کہ اقوام عالم بالخصوص دینی اور دنیاوی لحاظ سے پسماندہ مسلمانوں کی ترقیات کے سامان کیے جائیں۔ اگر کسی انسان کی دینی ترقیات کے ساتھ دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے تو پھر ایسا انسان خوش قسمت انسان کہلاتا ہے۔ اس دنیا کی حسنات سے بھی ایک حصہ پا لیتا ہے اور اخروی زندگی کی حسنات کو بھی اپنی استعداد کے مطابق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس پیشگوئی سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ظہور امام مہدی و مسیح موعود سے یہ ہے کہ مسلمان دینی اور دنیاوی لحاظ سے ترقیات حاصل کر سکیں۔ اور پھر ان آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ جو سمجھ جائیں گے وہ پاک کیے جائیں گے اور صاح و براک ہوں گے۔ وہ تفتیش و تحقیق کرنے والے ہوں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے، ان کا نام کتاب میں لکھا جائے گا اور وہی رہائی پائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں ان لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے جو خود ہدایت پانے کے بعد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو جائیں گے، یعنی اسلام قبول کر لیں گے۔ اور پھر وہ تبلیغ کرنے والے لوگ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، الغرض بائبل کی کتاب دانییل کے باب 12 میں دانیال نبی علیہ السلام کی زبانی ہمارے اس آخری زمانہ کے مسلمانوں کی بدترین حالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تب مسلمانوں کی اصلاح کے لیے
فرشتہ جبرائیل، فرشتہ میکائیل علیہ السلام، جن کو اسلام میں امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1290 ہجری میں مبعوث کیا جائے گا، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو نسل با نسل اسلام کے دفاع اور اشاعت کے لیے سخت محنت کرتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق ساری دنیا میں اسلام کو عددی اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ پس الہی نوشتوں کے مطابق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 14ویں صدی ہجری ہی قرار پاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔